اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی یہ ہماری نشست پچھلی 7 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم ایمان کے متعلق معلومات کو سوال اور جواب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیے، اور آج کی یہ نشست میں بھی ہم اسی طرح سوال و جواب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور آج کا سوال ہے سوال نمبر 34۔ ایمان بالملائکہ کا مفہوم کیا ہے؟ جواب: ملائکہ ملک سے مشتق ہے۔ اس کی جمع ملائکہ اور ملا ہے۔ اس کے لغوی اور لفظی معنی مالک ہونا، فرشتہ، ملکیت اور اقتدار ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں تصرف، قدرت اور امر کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ لفظ ملائکہ آسمانی ارواح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر یا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو ملائکہ کہتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے مقبول بندوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ وہ لطیف اور نورانی مخلوق ہیں اور عام انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بعض کم فہم لوگ فرشتوں کے خارجی وجود کا انکار کرتے ہیں اور ان قرآنی آیات کی تلاوت جن میں فرشتوں کا ذکر ہے مجرد قوتوں کے طور پر کرتے ہیں۔ یہ سب تصورات گمراہی پر مبنی ہیں۔ فرشتے احکام الہی کی تعمیل کرنے والی معزز مخلوق ہے۔ ان کے وجود اور ان سے متعلق تفصیلات ماننا ایمان بالملائکہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 35۔ فرشتے کون ہیں اور کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ جواب: فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، لہٰذا ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ وہ انسانی روحیں یا صفات الہیہ ہیں یا نیکی اور بدی کی طاقتیں ہیں۔ ملائکہ کی حقیقت کے بارے میں کئی اقوال ہیں، جن میں سے متفقہ اقوال یہ ہیں۔ پس جمہور مسلمانوں کے مطابق ملائکہ وہ لطیف نورانی اجسام ہیں جنہیں اپنی لطافت و نورانیت کے باعث مختلف شکلیں بدلنے پر قدرت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس شے سے پیدا کیا گیا ہے جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان فرمائی ہے، یعنی خاک سے۔ سوال نمبر 36۔ فرشتوں کے ذمے کون سے کام ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی سرشت میں کامل اطاعت کا پہلو رکھا ہے۔ ملائکہ کی سرشت میں کامل اطاعت کا پہلو رکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور سر انجام دیتے ہیں اور از خود کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ چنانچہ سورۃ النحل آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ حضرت ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب الکتاب میں موجود ہے۔ 3 فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس کی نگرانی کریں۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتاب سپرد کی گئی ہے کہ وہ اسے رسولوں تک لے جائیں، اور ان کو اللہ کے عذاب کے معاملات بھی سپرد کیے گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ میں مدد پر مقرر کر دیتے ہیں، اور حفاظت، بارش اور زمین کے نباتات حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہیں۔ ملک الموت کے سپرد یعنی اسرائیل علیہ السلام کے سپرد ارواح قبض کرنا ہے۔ پس جب دنیا ختم ہوگی تو لوگوں کے اعمال ناموں کو جمع کیا جائے گا اور الکتاب کے ساتھ تقابل کیا جائے گا، تو یہ متبرین دنیا ان اعمال ناموں کو الکتاب کے موافق پائیں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے سور پھونکنے پر مقرر ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں، عرش کے ارد گرد اس خوف سے نظر کر رہے ہیں کہ انہیں نظر جھپکنے سے قبل حکم نہ دے دیا جائے، اس کی دونوں آنکھیں گویا کہ چمکدار ستارے ہیں۔ سوال نمبر 37، انسانوں کے اچھے اور برے اعمال لکھنے والے فرشتے کون ہیں؟ جواب، انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الانفطار آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں ارشاد ہے، حالانکہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو بہت معزز ہیں، تمہارے اعمال نامے لکھنے والے ہیں، وہ ان تمام کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الزخرف آیت نمبر 79 اور 80 میں، کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے تو ہم اپنا کام کرنے والے ہیں، کیا اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی مشاورت نہیں سنتے؟ ہاں کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، ان میں سے ایک اس انسان کی دائیں طرف ہوتا ہے جو نیکیاں تحریر کرتا ہے، اور ایک اس کے بائیں طرف ہوتا ہے جو برائیاں لکھتا ہے۔ دائیں طرف والا فرشتہ اپنے ساتھی فرشتے کی گواہی کے بغیر نیکی لکھ دیتا ہے، مگر جو اس کے بائیں ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی فرشتے کی گواہی کے بغیر کوئی برائی نہیں لکھتا۔ اگر وہ آدمی بیٹھتا ہے تو ایک اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں ہوتا ہے، اور اگر وہ چلتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے آگے ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے، اور اگر وہ سوتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے سر کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پاؤں کی جانب ہوتا ہے۔ سورۃ قاف میں آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب اس سے لیتے ہیں 2 لینے والے، ایک داہنے بیٹھا اور ایک بائیں، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ تمام فرشتے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہیں، اس لیے انہیں معصوم کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان